جب بھائیوں کا عدالتوں میں سے چھین چھین کے کھا گئے، دوستوں کو دعوت دے رہے ہیں، آج شباب کباب کی محفل ہوگی، پرانو ہرا کے کیس جت کے آ گیا، پیودی زمین تے قبضہ کر لیا، کہتے خوف کر خدا، اے جہاں مٹھا گلا کہ ڈٹھا، شکر کر تجھے دیکھنے نہ پڑے، اگر خدا کی قسم اللہ نے وہ جہان دکھا دیا تو دنیا کی ساری لذتیں بھول جائے گا۔ ایک دوسرے کو بھائی جب دیکھا نہیں کرتے تھے سکون نہیں آیا کرتا تھا، اب خدا پاک کی قسم چوکوں میں کھڑے ہو کے بھائی بھائی کے منہ پر لعنت کر رہا ہے، اللہ اکبر، فون کر کے کہہ رہا ہے میں تینوں کیسے نو چھڑی نہ تو کیوں چھڑیا ہے، او یار فلانا چودھری آ گیا تھا، اچھا پھر ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اے عدالتیں بند ہوگی میں ہائی کورٹ دا بوا کھڑکاواں گا، اللہ اکبر، جب تک بھائی کو ہاتھ جڑوا کے قدموں کے اندر نہیں بٹھا دیتا خدا پاک کی قسم اس کے اندر کی بھڑاس نہیں بجھتی ہے۔ یہ سرکار کی آمد مرحبا کا مقصد ہے۔ حاجی صاحب، چودھری صاحب، عبدالحنان صاحب ہر سال ایک اعتکاف مکے میں کرتا ہے، ایک مدینے کے اندر کرتا ہے، بڑا سخی ہے جی، اتنے ہر وقت میلہ لگا رہتا بوئے تھے جی، ماشاءاللہ، چودھری صاحب نبیل صدیقی صاحب ہر وقت دروازے پر میلہ لگا رہتا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانی ذات کا، فلانی ذات کا، حضرت جی آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ 10 دن روزہ رسول کی چھاؤں میں دسترخوان لگتا ہے، میں نے کہا اچھا، میں نے یوں آسمان کی طرف جھانک کے دیکھا رمضان المبارک میں، یہ فرشتے تصور میں جا رہا ہوں، میرے عزیزو یہ فرشتے دسترخوان لے کے آسمانوں پہ جا رہے ہیں، میں نے کہا واہ جی واہ، یہ کھانے اوپر کیوں جانے لگے فرشتہ، تم کھاؤ گے؟ کہ نہیں نہیں، میں نے کہا کس کو کھلاؤ گے؟ اللہ کھاتا ہے؟ کہ نہیں نہیں، معاذ اللہ، میرے عزیزو میں نے کہا بتاؤ کس کو کھلاؤ گے؟ کہ تجھے پتہ نہیں تھیل کمال کا، چکوال کا، حفظ آباد کا، مری پنڈی کا رہنے والا راجہ صاحب حاجی صاحب سید ہاشمی قریشی ہے، اس نے مدینے میں اعتکاف کیا، روزہ رسول کی چھاؤں میں بیٹھ کر افطاری کا دسترخوان لگایا، اس میں عنبر ہے، کلمی ہے، سکری ہے، اب مبروم ہے، اجوا کھجوروں کا دسترخوان ہے، اس میں سادے چاول مرغی رکھی ہوئی ہے، پانی زمزم کا ہے، لبن لبادی ہے، اس کے اندر مشروبات ہے، جوس ہے، کنو ہے، مال ٹکیل ہے، سارا دسترخوان، میں نے کہا واہ واہ دسترخوان قبول ہے۔ میں نے دیکھا اچانک ایک فرشتے نے دسترخوان کا کونا چھوڑا، دوسرے نے چھوڑا، تیسرے چوتھے نے چھوڑا، دسترخوان سارے کا سارا دھڑم کر کے زمین پہ آ کے گر گیا۔ میں نے کہا تم تو بڑے چاو سے بڑی محبت سے دسترخوان لے کے جا رہے تھے، بتاؤ کیوں پھینک دیا؟ فرمایا جب آسمان کے قریب لے کے گئے، آسمان کے فرشتے نے کہا کیوں لے کے آ رہے ہو؟ اس دسترخوان کو اس کے منہ پر پھینک دو، کیونکہ اس کے دسترخوان سے بہنوں کا حق کھانے کی بدبو آ رہی ہے۔ سٹو تلے بابا جی موج بچوں نے کرنی ہے، خدا واقعی قسم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کے نہ جانا۔ بزرگوں تسی بھی سن لو، آپ بھی سن لو، مولی صاحب تو بھی سن لے، عبدالحنان کو آپ نصیحت کرو، بے شک 4 مرلے کا مکان ہے، بے شک 1 مرلے کا مکان ہے، بے شک چھت ٹپک رہی ہے، اگر بچے بچیاں اپنی زندگی کے اندر حصہ تقسیم کر دو، ورنہ ایک آنسو تیرے بچی نے تیرے جانے کے بعد بہا لیا اور اس نے یوں کہا کیا اچھا ہوتا میرا باپ مجھے کچھ دے کے جاتا، خدا پاک کی قسم قرآن کی اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ ایک آنسو تجھے قیامت تک قبر کے اندر سکون نہیں لینے دے گا۔ غلطی نہ کری میرے ویرا، یہ مقصد رسالت ہے۔ صبح بلاؤ اپنے بچوں کو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ختم نبوت کا مقصد ہے، صبح بلاؤ اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو بلاؤ کہ بچوں گواہ رہنا، اپنی بیوی کو کہو تجھے گواہ بنا کے جا رہا ہوں، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، 1 سال جیوں، 10 سال جیوں، 20 سال جیوں، کس وقت موت دروازے پر آ کے کہ شادی کے موقع پر یا میت کے موقع پر کسی کا جنازہ اٹھانے کے لیے کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو، اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلے فرشتہ میری لے کر چلا جائے۔ میرے بچوں میں نصیحت کر رہا ہوں، عبد المالک صاحب سے پوچھ کر، مولی معاذ صاحب سے پوچھ کر، چکوال کے دارالافتاء کے اندر جا کے فتویٰ لینا، 5 مرلے کا مکان ہے اور 6 کلے زمین کے ہیں، 3 بیٹیاں 4 بیٹے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک عورت چھوڑ کے جاؤں گا جسے دنیا میں میرے جانے کے بعد بیوہ کہیں گے، پوچھ لینا ماں کا کتنا حصہ، بیوی کا اتنا حصہ، بیٹی کا کتنا حصہ، بیٹے کا کتنا حصہ، اور خدا کا واسطہ میرا چمڑا ادھیڑ لو، میری وراثت میں سے رتی بھر زمین نہ لینا، خدا پاک کی قسم قبر کے اندر کفن بچانا مجھے مشکل ہو جائے گا۔ کرو وصیت، لکھ کے اپنی جیب میں رکھا کرو ہر سال وصیت۔ اگر آج 1 دکان 6 کے لیے لکھ دو، اگلے سال 2 دکان نے تو پھر دوبارہ وصیت لکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ
پڑھو سورہ بقرہ کا اللہ اکبر رکو۔ میرے عزیزو وراثت کے بارے میں کتنے سخت الفاظ آئے، لکھنے کے بارے میں کتنے سخت الفاظ آئے۔ اگر باپ لاڈ میں آ کے سب کچھ بیٹے کو دے کے مر جائے تو میرے عزیزو بعد میں سمجھدار آدمی اس وراثت کو صحیح لکھیں، تاکہ باپ کی قبر پر ایک بیٹے کو دینا، 4 بیٹوں کو محروم کر دینا، اس کا بوجھ باپ کی قبر کے اوپر نہ پڑ جائے۔ یہ سیرت مصطفیٰ کا مقصد ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ گھر کے اندر میرا عزیزو بیت المال کا اندر مشک آیا، مشک خوشبو آئی۔ بیوی کہنے لگی میں تول دوں کتنے کلو ہے؟ فرمایا نا کسی اور کو بلا کے تلوا لے، تو تول لے گی، تیرے ہاتھ پہ مشک کی خوشبو لگے گی۔ قیامت کے دن عمر کے اللہ کے دربار میں اس مشک کی خوشبو کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ تو نہ تول بھائی۔